کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا نام کبھی نہیں لیا جا سکتا، کس کو ہم کبھی نہیں ڈسکس کرتے، وہ ہے پی ٹی ایم۔ پریفریز کے اوپر ہوتی ہے سینسرشپ۔ ایک طرف تو ریاست کی سینسرشپ ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، بٹ یہ جو اکنامک ماڈل ہے نا، اس نے ہماری جرنلزم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ہم اپنے جو بلوچ دوست ہیں، سٹیزنز ہیں، ہم ان کی بات سب سے کم کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہے سینسرشپ۔ ریزسٹنس اگر کہیں رہ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ رہ گئی ہے۔ یہ بھی ہماری ناکامی ہے، ہماری مین اسٹریم پریس کی ناکامی ہے۔ اسد طور was arrested, he was also doing a vlog۔ نوکری ٹی وی کی اور اخبار کی ہو، وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ جو ہے نا ان لون رینجرز سے ہے۔ شکریہ جی۔ آئی ایم اسپیکنگ ان سچ illustrious company کہ پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں گی how I look at journalism and the censorship as a sub-editor, because that's basically where I come from. I started my profession as a sub-editor, and what the sub-editor in me has seen over the years is that since television journalism has come in, اور ٹیلی ویژن جرنلزم کا جو اکنامک ماڈل ہے نا، میرے خیال میں ایک طرف تو ریاست کی سینسرشپ ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، بٹ یہ جو اکنامک ماڈل ہے نا، اس نے ہماری جرنلزم کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ موسٹ آف دا منی فار دیز 40 اور سو چینلز از کمنگ فرام دا اسٹیٹ۔ ہر چینل جو ہے وہ چل رہا ہے حکومت یا ریاست کے پیسوں پہ۔ جب وہ ریاست کے پیسوں پہ چلتا ہے تو ہم ریڈر کو یا ویور کو تو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس سے تو ہم پیسے نہیں کما رہے، تو ہم کیوں کوالٹی جرنلزم کریں گے؟ مجھے یہ لگتا ہے۔ اخبار میں جب ہم تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صحافت جو ہے وہ لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اٹس ٹو ٹیل دا اسٹوری آف دا پیپل۔ وی ڈونٹ ٹیل دا اسٹوری آف دا پیپل بیکاز وی ویک اپ ان دا مارننگ، those of us who work in TV channels and those of us who watch TV channels, and we focus on the politicians۔ آج ان صاحب نے یہ کہہ دیا، فلانے صاحب نے یہ کہہ دیا۔ پہلے وہ دن میں 4 پریس کانفرنسز کرتے ہیں، ہم لائیو کٹ کرتے ہیں۔ وہ لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ سستا ہے۔ دوسرا، ہم لائیو کٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آدھا وقت جو منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، he is making sure that the money is going to the TV channel۔ So let me tell you a secret۔ The next time you notice some random politician جس کی کوئی پریس کانفرنس کوئی چینل مس نہیں کر رہا، تو دیکھیے گا کہ وہ کیا نوکری کر رہا ہے حکومت، اور کس حکومت کے لیے کر رہا ہے۔ سو پہلے تو ہم دن میں وہ 10 پریس کانفرنسز دکھاتے ہیں، اس کے بعد شام کو وہی لوگ آ کے ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ 2 اور باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جاوید لطیف نے یہ کہہ دیا اور شہریار آفریدی نے وہ کہہ دیا۔ لوگ تو کہیں نہیں ہے نا اس کہانی میں۔ ہم سینسرشپ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، آج کل عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا جا سکتا، تصویر نہیں دکھائی جا سکتی۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا نام کبھی نہیں لیا جا سکتا، کس کو ہم کبھی نہیں ڈسکس کرتے، وہ ہے پی ٹی ایم۔ پریفریز کے اوپر ہوتی ہے سینسرشپ۔ ہم پی ٹی ایم پہ رپورٹنگ نہیں کرتے، اس کے اوپر جو سینسرشپ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے جو بلوچ دوست ہیں یا سٹیزنز ہیں، ہم ان کی بات سب سے کم کرتے ہیں کیونکہ ادھر ہے سینسرشپ۔ باقی جو ہے نا یہ ایلیٹ کی لڑائی، اس میں کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے کبھی کوئی نیچے ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ بٹ the larger point here is still کہ resistance اب ہمارے میڈیا سے بالکل نہیں ہو رہی۔ ہم سارا دن یہ لائیو کٹس اور سیاستدانوں کی کہانیوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ کوئی آپ یاد کریں کہ پچھلی دفعہ کوئی سینسرشپ اگر ہوئی ہو تو کسی ایز اے میڈیا انڈسٹری کہیں سے کوئی آواز اٹھی ہو، کوئی ریزسٹنس آئی ہو because of that larger economic model۔ Journalists are thrown out of jobs, they are removed۔ کبھی کوئی گیسٹ بھی آ سکتا ہے کہ نہیں، کوئی آپ کو آواز نہیں آتی۔ ہمارے اپنے صحافی ہیں، وہ ہاسٹیجز کے انٹرویوز کر لیتے ہیں، ہم اس پہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ریزسٹنس اگر کہیں رہ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ رہ گئی ہے۔ یہ بھی ہماری ناکامی ہے، ہماری مین اسٹریم پریس کی ناکامی ہے۔ اب وہاں آپ دیکھیں کہ ابھی حامد میر صاحب بھی جو تھے وہ بات کر کے گئے ارشد شریف کی۔ Arshad Sharif, when he was killed, he was out of a job, he was doing a vlog.
when Matiullah Jan was picked up, you were also doing a vlog. When Asad Tur was arrested, he was also doing a vlog. नौकरी टीवी की और अखबार की हो, वहाँ कोई ख़तरा नहीं है. ख़तरा जो है ना इन लोन रेंजर्स से है. और यहाँ अब आपको जो नई डिबेट सुनने को मिलती है वो ये होती है, ये सहाफ़ी नहीं है, ये तो वीलॉगर्स हैं, इनके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशनल एडिटोरियल चेक नहीं है. देखें, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, हमारी रियासत ये बात नहीं समझ रही. The times will change. You cannot hold time back. You cannot hold technology back. These people will provide the voice that needs to be there. और ये जो गुफ्तगू हो रही है ना कि ये सहाफ़ी नहीं है, यहाँ एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, ये जो गुफ्तगू करते हैं ये जर्नलिस्ट की नहीं है. These are just, how shall I put it? These are just ways to sort of sidestep the larger issue, which is that we are not doing our job as an industry, and there are just lone voices here and there that perhaps are making the authorities uncomfortable. Because if they're getting in trouble, they are making somebody uncomfortable. So अगर हम नहीं figure out करेंगे कि हमने मेन स्ट्रीम पे इंस्टीट्यूशनल तरीके से कैसे अच्छी रिपोर्टिंग करनी है, तो फिर यही करेंगे. मगर इनको भी रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको क्रिमिनलाइज कर दें, उनके एक्शंस को. FIRs, arrests, PICA laws, this is not the way to go. We have to figure out a better way. Perhaps Owen Bennett-Jones has his own complaints of the way the Western press is handling things, but our complaint right now is that we would rather be attacked through, the defamation laws than being called criminals.